الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگو، جمعہ کے بعد انشاءاللہ نکاح کی مجلس ہے. اسی عنوان پر مختصر وقت ہے، مختصر بات پیش کر دوں. محترم دوستو بزرگو، ہمارے اسلام میں نکاح بہت بڑی عبادت ہے، بڑی طویل عبادت ہے. نہیں بڑا محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالی نے ہماری شریعت میں اگر نیت اچھی ہو، اللہ کا حکم پورا کرنا پیش نظر ہو، تو انسان جو اپنی خواہش پوری کرتا ہے یہ بھی عبادت بن جاتا ہے، بہت بڑی عبادت. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی سے خواہش پوری کرتا ہے اس پر بھی ثواب لکھا جاتا ہے. صحابہ کو تعجب ہوا
نہیں یہ جو میں نے آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کھیتی سے تشبیہ دی، اس لیے کہ ہم کھیت سے فصل حاصل کرتے، اناج دانا حاصل کرتے۔ آپ کو پتا ہے ہم سب کسان کی اولاد ہیں کہ بہترین مطلب کہ فصل کب تیار ہوتی؟ جبکہ 4 اوصاف ہو زمین میں، تب جا کے ہمیں بہترین فصل حاصل ہوتی۔ سب سے پہلی بات، زمین اچھی ہونی چاہیے، زمین کھاڑی نہ ہو، پتھریلی نہ ہو، دریا کنارے نہ ہو، زمین عمدہ ہو، زرخیز ہو۔ دماغ بھی منتشر ہو گیا، کیا بات کرے کچھ سمجھ نہیں۔ تو زمین اچھی ہو، عمدہ ہو، تو انشاءاللہ فصل بھی عمدہ حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو زمین سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری زمین ہے، اس سے فصل حاصل کی جاتی ہے۔ کون سی فصل؟ اولاد کی شکل میں، اولاد ان سے ملتی ہے، عورت سے۔ تو اس سے پتا چلا جب ہمیں فصل اچھی چاہیے تو عورت بھی ایسی ہو کہ جس سے فصل اور اولاد نیک ہو۔ اب شریعت کی نظر میں عورت اچھی کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ عمدہ عورت شریعت کی نظر میں ہے۔ اگر ایسی عورت ہو، کیونکہ عام طور پر دنیا میں 4 مقاصد کے پیش نظر عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا تو اس کے مال کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ یہ بڑی مالدار ہے، چلو ان کے ساتھ ہم نکاح کریں تو ہم بھی مالدار ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مال کو دیکھ کر نکاح کیا اللہ اس کو فقیر بنا دے گا۔ اور فقر جو ہے نا اصل دین کا ہے، چاہے کتنے ہی پیسہ ہو، کتنا ہی مال و دولت ہو، لیکن دل کے اعتبار سے غنا نہ ہو، دل کے اعتبار سے فقر ہو تو یہ فقیر ہے۔ ہر وقت دنیا کی فکر، ہر وقت دنیا کی محتاج کی، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود ہر وقت دنیا کی فکر، ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو یہ فقیر ہے گویا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما رہے ہیں۔ سب سے عمدہ عورت کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دیندار ہو، نیک ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے والی ہو اور احکامات پر عمل کرنے والی ہو۔ ورنہ عام طور پر دنیا میں یا تو مال کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، دوسری بات ولی جمالہا،
یا تو اس کے جمال کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے کہ یہ بڑی حسینہ جمیلہ عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ عام طور پر دنیا کا نظام بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے، یا تو مال کو دیکھ کر، یا تو حسن و جمال کو دیکھ کر، یا تو حسب و نسب کو دیکھ کر، یعنی اس کے خاندان کو دیکھ کر کہ بڑا اونچا خاندان ہے، بڑا عزت والا خاندان ہے، کہ اس کی لڑکی لانی چاہیے، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، تو اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ چوتھا جو عنوان ہے وَلِدِينِهَا، دین کو پیش نظر رکھو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کو پیش نظر رکھو، تو انشاءاللہ العزیز یہ ہماری زمین عمدہ سمجھی جائے گی، اس سے جو فصل تیار ہوگی، اس سے جو اولاد جو پیدا ہوگی وہ بڑی نیک ہوگی، صالح ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور ہمارے مرنے کے بعد انشاءاللہ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی، ہمارے لیے عیسائی ثواب کرے گی، اور دنیا میں جب تک وہ زندہ رہیں گے والدین کی عظمت بجا رہیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، ایسی اولاد پیدا ہوگی۔ اگر ہم نے دین کو پیش نظر رکھا، بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ مختصر بات کہوں، حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ ایک ترکی بڑا تاجر تھا ترکستان کا، انہوں نے اپنے باغ کے اندر ایک خادم رکھا تھا جن کا نام تھا مبارک، نوجوان تھے، بڑے نیک تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے امانت دار، بڑے دیانت دار، کبھی خیانت نہیں کرتے تھے مالک کے باغ کے اندر، اور کبھی جھوٹ نہیں، کبھی دھوکہ نہیں۔ وہ مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب واقعات ان کے آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جو مالک تھا، ان کو تو پتا تھا کہ ہمارا جو خادم ہے بڑا نیک ہے، اللہ والا ہے، ان سے بار بار مشورہ بھی لیا کرتے تھے دین کے بارے میں۔ ایک مرتبہ ان کا جو آقا تھا، یہ جو تاجر تھا، یہ غمزدہ تھے، اداس نظر آئے۔ اپنے خادم جو مبارک تھے، انہوں نے دیکھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا آقا ذرا اداس ہے، غمزدہ ہے۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کہ ہاں، ہمارے گھر میں لڑکی ہے، نوجوان ہو رہی ہے، اور وزیروں کے یہاں سے، رئیسوں کے یہاں سے، مالداروں کے یہاں سے رشتے آ رہے ہیں، تو سمجھ نہیں پڑتی کہ ہماری بچی کا رشتہ کس کے ساتھ طے کیا جائے۔ اب یہ پریشان تھے۔ حضرت مبارک نے فرمایا اگر آپ چاہے تو میں بھی مشورہ دے سکتا ہوں۔ تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں، مشورہ دو۔ یہ واقعہ مسلم شریف کی جو شرح ہے فتح الملیم، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو حضرت، میرے آقا، عام طور پر دنیا میں نکاح جس وصف کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، یا تو مال کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے مال کو دیکھا، سامنے والا اگر آپ کا رشتہ اور آپ کا جو داماد ہے وہ بڑے مالدار ہیں، وہ خاندان والے بڑے رئیس ہیں، اگر اس کو پیش نظر رکھ کے اگر آپ نے نکاح کیا، تو یاد رکھنا یہ نصارا کا طریقہ ہے، یہود کا طریقہ ہے، یہ لکھا ہے۔ اس لیے کہ یہود لوگ مال کو دیکھ کر عام طور پر نکاح کیا کرتے ہیں، اور اگر آپ نے حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح کیا کہ سامنے والا جو لڑکا ہے بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، یا لڑکے والے اس طرح دیکھے کہ یہ لڑکی بڑی حسینہ ہے، بڑی جمیلہ ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، تو یاد رکھنا یہ طریقہ نصارا کا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا تو نصارا کا طریقہ آپ نے اختیار کیا، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے نہ نصارا کے طریقے میں برکت رکھی ہے، نہ یہود کے طریقے میں برکت رکھی ہے، نہ مشرکین اور غیروں کے طریقے میں برکت رکھی ہے۔ کوئی برکت نہیں ہے۔ برکت کا مطلب کیا؟ ایسے نکاح میں سکون نہیں ہوگا، ایسے نکاح میں یہ چین نہیں ملے گا، ایسے نکاح میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل نہیں ہوگی، اور ایسے نکاح سے جو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی اولاد پیدا ہو جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اسی طرح مرنے کے بعد ہمارے لیے ایسا ثواب کرے، اور اسی طرح مغفرت کا ذریعہ بنے، کہ بڑا مشکل ہوگا۔ یہ مطلب اس کا کہ نکاح میں برکت اللہ تعالیٰ اس طرح مقدر فرماتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اگر آپ نے حسب اور نسب کو پیش نظر رکھا تو یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔
اگر آپ نے ایسا جو کیا تو گویا آپ نے مشرکین کا طریقہ اختیار کیا، اور اس طریقے میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی ہے۔ ہاں ہمارا جو مطلب کے طریقے ہے، ہماری جو شریعت ہے، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یوں فرمایا کہ دینداری کو پیش نظر رکھو تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو اولاد ہوگی وہ بھی نیک پیدا ہوگی، صالح آنکھوں کی ٹھنڈک مطلب بنے گی وہ اولاد۔ تو اس سے یوں پتا چلا حدیث سے کہ زمین اچھی ہو، مطلب کیا کہ جو عورت ہے وہ دیندار ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز اس سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہے وہ دیندار بنے گی، نیک بنے گی۔ اور یاد رکھنا نکاح کا سب سے بڑا مقصد ایسے تو اپنی خواہش پوری کرنا بھی ہے، حرام سے بچنا بھی ہے، پاک دامنی والی زندگی گزارنا بھی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی ہے، نظروں کی حفاظت بھی ہے۔ یہ تمام حدیث میں نکاح کے مقاصد اور فوائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، لیکن سب سے بڑا مقصد نکاح کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے نیک صالح اولاد عطا فرماتے ہیں، یہ ہے سب سے بڑا مقصد۔ تو نیک صالح اولاد کب ملے گی؟ جبکہ زمین عمدہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری کھیتی ہے، تو کھیتی کے لیے سب سے پہلی یہ شرطیں ہیں کہ زمین اچھی ہو، زمین عمدہ ہو، کھاری نہ ہو، پتھریلی نہ ہو، ریتیلی نہ ہو، دریا کے کنارے نہ ہو۔ تو اسی طرح مطلب کہ عورت بھی ایسی دیندار ہو، نیک ہو، کہ انشاءاللہ العزیز جو اس سے پیدا ہونے والی جو فصل ہے، جو اولاد ہے، وہ بھی انشاءاللہ نیک اور صالح ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، والدین کی خدمت بچا لائے گی اور والدین کی عظمت بچا لائے گی، ایسی مطلب کہ اولاد پیدا ہوگی۔ لیکن ایک شرط ہے سب سے پہلے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری کھیتی ہے عورتیں، تو عمدہ کھیتی، عمدہ زمین مطلب کہ اختیار کرو، سب سے پہلے یہ پیش نظر ہو۔ اگر ہم نے مال سامنے رکھا تو یاد رکھنا یہ مال اطراحت میں مبتلا کر دے گا، تکبر میں مبتلا کر دے گا، فساد میں مبتلا کر دے گا، تباہی مچائے گا، اور اسی طرح فقر و فاقہ کا سبب بنے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اس لیے سب سے پہلی جو شرط ہے عمدہ فصل کے لیے زمین اچھی ہو، اور دوسری شرط بیج بھی عمدہ ہونا چاہیے، یعنی زمین میں ہم جو ڈالتے ہیں بیج وہ عمدہ ہونا چاہیے، سڑا ہوا نہ ہو، کھوکھلا نہ ہو، وہ کیڑے والا نہ ہو، عمدہ بیج ہو، پھر جو اس کو زمین میں ڈالیں گے انشاءاللہ العزیز اچھی فصل تیار ہوگی۔ تو اسی طرح اولاد کا بیج کون سا ہے؟ یاد رکھنا نکاح کی مجلس سے میں صاف کہتا ہوں، مرد کا نطفہ یا اولاد کا بیج ہے، تو یہ عمدہ ہونا چاہیے۔ عمدہ کا مطلب کیا؟ قوت والا نہیں، یہ اصل عمدے کا مطلب حلال ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگر حلال ہوگا، آج کل کے زمانے میں اس کی طرف توجہ بہت کم دی جاتی ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، آج اتنا بڑا فتنہ ہے، دین کی خرابی کا جو ذریعہ ہے، سب سے بڑا جو اگر کوئی فساد کا سبب ہے دین کے اعتبار سے وہ حرام لقمہ ہے، حرام کمائی ہے۔ تو اس سے احتیاط کریں، انشاءاللہ العزیز ہمارا لقمہ جو حلال کا ہوگا، ہمارا کھانا جو حلال کا ہوگا، ہماری کمائی جو حلال کی ہوگی، اس کا اثر اولاد پر پڑے گا، ہماری اولاد نیک اور صالح بنے گی۔ ورنہ حرام لقمے کا یاد رکھنا بڑی وعیدیں ہیں، بڑی خطرناک۔ حرام لقمہ ایک اگر جو حلق سے نیچے اتر گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں فرماتا، دعا قبول نہیں فرماتا۔ ایک روایت میں آتا ہے، کتاب الکبائر میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا کہ جس کے پاس بڑی نیکیاں ہوگی، پہاڑوں کی شکل میں، نمازیں بھی ہوگی، تہجد بھی ہوگی، حج عمرے بھی ہوں گے، صدقات خیرات بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ چلو میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں۔ لیکن ہوگا کیا معلوم؟ ایک دم سے اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرمائیں گے کہ اس کی آمدنی کیسی تھی، وہ ذرا دیکھو۔ تو اس کی آمدنی کیسی تھی اس آدمی کی کہ نہ حلال دیکھتا تھا، نہ حرام دیکھتا تھا، نہ جائز دیکھتا تھا، نہ ناجائز دیکھتا تھا، جو آیا اس کو حرام کر لیا، جو آیا اس کو قبضے میں لے لیا، نہ کچھ دیکھتا تھا کہ یہ بندے کا حق ہے، یہ دھوکے سے میں نے کمایا، یہ خیانت سے میں نے کمایا، یہ چوری سے میں نے کمایا، یا ناپ تول کمی کے ذریعے سے کمایا، یا سودی کاروبار کے ذریعے سے میں نے کمایا، کچھ نہیں دیکھتا۔
جو حرام ہے، کسی کا حق جو دبایا، ایسا اس نے کوئی خیال نہیں کیا، تو اس طرح جو اس نے کمایا ہوگا تو ساری نیکیاں جو پہاڑوں کی شکل میں تھی وہ سب کی سب میا میٹ ہو جائے گی، سب کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرمائیں گے اس آدمی کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ، پوری زندگی اس نے عبادت کی، نمازوں کی پابندی کی، حج عمرے کیے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا، لیکن اس کی آمد حلال کی نہیں تھی، تو اس ایک وصف کی بنا پر، اس ایک خرابی کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور آپ ہی بتاؤ، جس کا لقمہ اس طرح حرام کا ہوگا اس کی اولاد کیسی ہوگی؟ یہ بیج ہے، یاد رکھنا، بیج کو حلال رکھو، بالکل صاف رکھو، اور ایسا رکھو کہ جس کے اندر اشتباہ بھی نہ ہو۔ اتنے واقعات ہیں کتابوں میں، لیکن مختصر وقت میں نہیں بیان کر سکتا میں۔ اگر حلال لقمہ ہوگا انشاءاللہ العزیز ضرور اولاد پر اثر پڑتا ہے، وہ اولاد نیک صالح بنے گی، وہ اولاد عالم دین بنے گی، وہ اولاد کے عقائد صحیح ہوں گے، ان اولاد کا ایمان باقی رہے گا۔ آج کے زمانے میں جو ہماری اولاد جو مرتد ہو رہی ہے، چاہے ذہنی اعتبار سے، چاہے خیالات کے اعتبار سے، چاہے ایمانی اعتبار سے، سب سے بڑا یاد رکھنا اس کا کس کا حصہ ہے؟ حرام لقمے کا۔ لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری کمائی کیسی ہے، میں کس طرح کما رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سودی کاروبار ہو، اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں سودی کاروبار سے، سارا مال اس کا حرام کا، سارا مال کی جو برکت ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے سودی کاروبار کی بنا پر، چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو۔ یاد رکھنا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ لاکھوں روپیہ آپ سودی اگر آپ جمع کریں جبھی اس کی بے برکتی اور نحوست ہوگی، بلکہ 1 روپیہ بھی لاکھوں روپیوں میں اگر جو شامل ہو جائے سود کا حرام کا، تو لاکھوں روپے کی برکتوں کو سمیا میٹ کر دے، ستیہ ناش کر دے گی برکت کو۔ اتنا خطرناک وبال ہے اس کا حرام کا۔ تو وہی لقمہ ہم کھائیں گے، اس سے جو نطفہ پیدا ہوگا اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اولاد، آپ ہی بتاؤ کیسے اولاد ہوگی؟ بے حیا اولاد ہوگی، یاد رکھنا۔ اللہ بچائے، بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ تو ایک تو نطفہ عمدہ ہونا چاہیے، بیج عمدہ ہو۔ ایک بات ضمن میں کہہ دوں، وقت ہو چکا ہے، 5 منٹ مجھے دی ابھی۔ ایک بات ضمن، آج کل کے زمانے میں حرام لقمہ یہ بھی ہے جو دیکھا گیا آج کتنی جگہوں پر۔ کون سا؟ ہم یہ جو گوشت کھاتے ہیں تو بعض مرتبہ یہ ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں بولتے۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ میں بار بار میں کہتا ہوں، جہاں میں بیان دینے جاتا ہوں اس کی میں تنبیہ کرتا ہوں، آپ متنبہ ہو جاؤ، آپ اس کا خیال کرو۔ جہاں بھی آپ گوشت لینے جا رہے، چاہے چکن ہو چاہے مٹن ہو، تو آپ دیکھو وہ بسم اللہ اللہ اکبر اتنے زور سے بولتا ہے کہ نہیں، کہ جس کی بنا پر ہم سنیں یا وہ خود سنیں۔ آپ دیکھنا، دھیان کرنا، وہ جب ذبح کرتا ہے اس کا ہونٹ بھی نہیں ملتا۔ کتنی جگہ دیکھا گیا، باقاعدہ ان کو متنبہ کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ اللہ کے واسطے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، اس سے جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اس کا کھانا خنزیر کا کھانا دونوں برابر ہے، چاہے وہ چکن کیوں نہ ہو، چاہے وہ بکرا کیوں نہ ہو، اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو اس کا کھانا خنزیر کا کھانا دونوں یکساں ہے، اور اس کسائی کے لیے اور اسی طرح گوشت بیچنے والے کے لیے وہ آمدنی بھی حرام کی ہے، 1 روپیہ حلال کا نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر 10 چکن اس نے دن کے اندر ذبح کی اور 1 چکن پر بسم اللہ نہیں پڑھا اللہ اکبر، تو 1 چکن پر بسم اللہ نہ پڑھنے کی بنا پر 9 چکن کی جو آمدنی ہے وہ سب اس کے اندر مل چکی ہے، تو سب کی برکت ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے بھی بہت نقصان ہے، اس کے لیے بھی آمدنی حرام کی ہے۔ اور اسی طرح جو بھی گوشت کو کھائے گا وہ حرام کا کھائے گا۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ مسلمان یہاں کاٹتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر فرض کے درجے میں ہے، اس کے بغیر چکن مٹن حلال نہیں ہوگا۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں، جب بھی آپ گوشت لینے جائیں کہیں بھی اپنے سامنے ذبح کراؤ، اور یوں کہو زور سے پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر، اور جتنے بھی ایسی دکانیں ان سب سے کہو کہ اللہ کے واسطے تم بسم اللہ اللہ اکبر کہو، اور مسلمانوں کو حرام مت کھلاؤ، ورنہ یاد رکھنا اس طرح کا ہم نے جو گوشت کھایا ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یا آپ میرے لیے دعا فرما دو کہ اللہ تعالیٰ جب بھی میں ہاتھ اٹھاؤں میرے ہاتھ کو خالی نہ لوٹائے بلکہ دعا قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات فرمائی، بس اپنا لقمہ حلال کا رکھو، آپ مستجاب الدعوت بن جاؤ گے۔ اب آپ ہی بتاؤ،
ہم تو کتنی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہم کیسے کھاتے، کیونکہ آج کل تو ایک شوق ہو چکا ہے، ایک کس بات کا شوق؟ ہوٹل میں کھانے کا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، آپ کو کیا معلوم وہ کس طرح کا گوشت آتا ہے؟ آپ اپنے سامنے کٹنگ کراؤ، اور ان سے بھی کہو ہوٹل والوں سے آپ جہاں سے گوشت منگوائے آپ اللہ کے واسطے تھوڑا وقت نکال کر وہاں جاؤ دکان پہ اور ان سے کہو کہ بسم اللہ اکبر ضرور پڑھیں، ورنہ یہ گوشت حرام ہو جائے گا۔ جتنے بھی مسلمان کھائیں گے وہ سب حرام کا لقمہ کھاتے۔ اب آپ ہی بتاؤ، حرام کا لقمہ ایک حدیث میں یوں آتا ہے جب حلق سے نیچے اترتا ہے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی اور دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب اس سے جو نطفہ پیدا ہوگا، اس سے جب ہمارے بچے جب پیدا ہوں گے تو بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ ہی بتاؤ، سڑا ہوا دانا ہو وہ اگر زمین میں ڈالا جائے تو اس سے فصل کیسی ہوگی؟ سڑی ہوئی فصل ہوگی۔ تو اسی طرح آج ہماری اولاد سڑی ہوئی ہے۔ سڑی ہوئی کا مطلب کیا؟ بے حیا ہے، والدین کی عظمت نہیں ہے، والدین کی خدمت نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ ہر وقت مطلب کہ ان کی صحبت ہوتی ہے، موبائل میں ان کا وقت چلا جاتا ہے، نمازوں میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، ذکر میں دعاؤں میں دل نہیں لگتا، اس کو بولتے سڑی ہوئی اولاد۔ یہ کیا اثر ہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ میں آپ پر الزام نہیں لگاتا کہ آپ کا لقمہ ایسا ہے، لیکن ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرا لقمہ کیسا ہے، میرا کھانا کیسا ہے۔ اس کا اثر اولاد پر بہت بڑا پڑتا ہے۔ کوئی آدمی ان پڑھ ہو لیکن اس کی حلال کمائی کی ہوگی، یاد رکھنا اس کی اولاد نیک صالح ہوگی۔ اور دنیا میں دیکھا گیا بڑے بڑے جو علماء پیدا ہوئے، محدثین، ان کے جو والدین جو دیکھے گئے بالکل غریب قسم کے تھے، لیکن حلال روزی کا وہ خیال کرتے تھے، اس کا اثر اولاد پر پڑا۔ اور آج بڑے بڑے مالدار ہیں لیکن اولاد دیکھو کیسی ہے، بتاؤ کتنی بے حیا، ارے ذہنی اعتبار سے مرتد بن چکی ہے، اسلامی طریقہ پسند نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں ارتداد۔ آج ہماری اولاد کو اگر یوں کہا جائے کہ آپ کی وضاحت اسلام کے مطابق رکھو تو اسلام کی وضاحت پسند نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اگر ہماری بچیوں سے یوں کہے پردہ کرو تو ان کو یہ پسند نہیں ہے، بے پردہ گھومنا اور اسی طرح اپنے حسن و جمال کو لوگوں کے سامنے دکھانا، یہی سب باتیں ہیں۔ یہ ہے سڑی ہوئی اولاد، یاد رکھنا، یہ ہے بے حیائی، یہ لقمے کا اثر ہے۔ اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث بیان فرمائی، اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله بالنصف الباقي۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اس کا کیا مطلب کہ جب نکاح آدمی کر لیتا ہے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی۔ عام طور پر دنیا میں خرابی پیدا کرنے والی دو چیزیں ہیں، یاد رکھنا۔ آج پوری دنیا کا آپ سروے کرو، پوری دنیا پر نظر دوڑاؤ، آپ کو پتہ چل جائے گا جہاں بھی فساد ہے، جہاں بھی پریشانیاں ہیں، دین کی خرابی ہے، اللہ کے حکموں کو ٹھکرانا ہے، دو ہی وجہ آپ کو معلوم ہوگی۔ کون سی دو وجہ معلوم؟ یا تو عورتوں کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے، یعنی شرمگاہ کا فتنہ، یہ ہے حدیث سے پتا چلا، یعنی شہوت فرج یعنی شرمگاہ کا فتنہ۔ یا تو کس کا فتنہ ہے معلوم؟ حرام لقمے کا فتنہ ہے، جس کو شہوت بطن بولتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دین میں جو خرابی پیدا کرنے والی دو چیزیں اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک چیز کوئی نہیں ہے۔ یہ شرمگاہ سے دین فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پیٹ کی بنا پر جو حلال و حرام کا خیال نہیں کرتا تو واقعی اس کا دین خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اور جس نے نکاح کر لیا تو آدھا دین مکمل ہو چکا، یعنی فرد اور شہوت کی جو مطلب کہ خواہش تھی وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب یوں فرما دے کہ بدن کی حفاظت کرو کہ حرام لقمہ نہ جائے۔ یہ دو چیزیں جس کو حاصل ہو گئی انشاءاللہ فقد استکمل، یعنی پورا دین مکمل ہو چکا۔ اگر دیندار بننا ہے اس زمانے میں اور ہمارے اولاد کو دیندار بنانی ہے تو یاد رکھنا حلال لقمے کا خیال کرنا پڑے گا۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا لقمہ کہاں سے آتا ہے، ہماری کمائی کیسی ہے، اس کا خوب خیال رکھیں۔ تو یہ مطلب اس کا کہ بیج اچھا ہو، یعنی نطفہ عمدہ ہو، یعنی حلال کا ہو۔ اور تیسری بات کیا معلوم؟ آپ کو پتا ہے کہ زمین میں جب ہم نے بیج بھی ڈالا، زمین بھی اچھی ہے، لیکن بیج ڈال کر بے فکر نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کو ہم پانی بھی دیتے ہیں وقتاً فوقتاً اور دوائی بھی چھڑکتے ہیں، تو ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ تو اولاد پیدا ہونے کے بعد یاد رکھنا ہم اس کا خیال رکھیں، اسلامی تعلیم دیں اور اسی طرح ان کی تربیت کریں اسلام کے مطابق، تو یہ اولاد انشاءاللہ آگے چل کر آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ یعنی ان کو عقائد سکھاوے، اسلامی احکام سکھاوے، بچیوں کے جو احکام ہے بچیوں کے احکام سکھاوے، اور اسی طرح قرآن کی تعلیم دے۔ یہ پہلے ہیں، چاہے تم ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، سب جائز ہے، لیکن پہلے اسلام ہے۔
پہلے ایمان کی تعلیم ہے، پہلے ان کا ایمان مکمل بناؤ، یقین بناؤ ان کا مکمل، ان کے عقائد صحیح کرو، کہیں مرتد نہ ہو جائے، یہ پہلے نمبر پر۔ اس کے بعد میں دنیا میں جتنے بھی دیگریاں ہیں وہ سب دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا ان کی تربیت بھی اچھی ہو، یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، فصل تو اچھی ملتی ہے معلوم، جبکہ ان کو ہم نقصان والی چیزوں سے بچائے، فصل کو ہم جو اسی طرح کاٹے، جھاڑ جھنکار، دوسری گھاس جو اٹھ جاتی ہے تو ہم اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں اولاد اچھی چاہیے تو اس کے لیے نقصان والی جو چیزیں ہیں اس سے دور رکھنا پڑے گا۔ کون سی نقصان دینے والی چیز آج کل کے زمانے میں؟ بری صحبت، اسی طرح آج کل کا موبائل۔ خیال کرو ہمارے بچے موبائل کس طرح استعمال کرتے ہیں، تنہائی کن کے ساتھ گزرتی ہے، ان کے دوست کون ہیں، ان کی ملاقات کس سے ہوتی ہے، ان کی بات چیت کس سے ہوتی ہے، ان کی چیٹنگ کس کے ساتھ ہوتی ہے، یہ چیز اگر جو ہم نے پیش نظر رکھی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے، بہترین مطلب کہ اولاد یہ عورتیں تمہیں نصیب فرمائے گی، عطا فرمائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ ان چار چیزوں کا خیال رکھے تو۔ یاد رکھنا بہت جلدی میرا وقت بھی بہت دیر سے بیان شروع ہوا، اس لیے جلدی میں نے مختصر بات کر دی۔ اللہ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔